محمد عبارت ہماری یہاں پہ ہے کہ وَيَكْفِيكَ بُنَيَّ جنبک اللہ تعالی من الشرک والنفاق فی اثبات وحدت الصانع جل ذکرہ استقلال العقل باستلزام تعدد الآلہۃ اختلافہما المؤدی الی فساد العالم و عدم الانتظام۔ یہاں پہ جو موضوع گفتگو ہے ابھی توحید کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو گفتگو تھا فقط اتنا ثابت کیا کہ بغیر خالق کے، بغیر صانع یعنی بغیر بنانے والے کے یہ کائنات نہیں بن سکتی، لہذا یہ عقل کو ماننا پڑے گا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ جب یہ بات طے ہوگی تو اب اگلا مرحلہ یہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بنانے والے زیادہ ہوں، ایک نہ ہو، ٹھیک ہے جی، خالق کیا ہو، ایک نہ ہو، ایک سے زیادہ ہوں، بہت سارے لوگوں نے مل کے کیا ہے یہ کائنات بنا لی اور چلا رہے ہوں۔ یعنی اس بات کے اوپر کیا دلیل ہے کہ خالق ایک ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے عقلی ہم نے دلیل قائم کی ہے کہ بغیر بنانے والے کے کوئی نہیں بن سکتا، اسی طریقے سے ہمیں عقلی دلیل چاہیے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہیں کیا مسئلہ ہے، دنیا میں ہر چیزیں دو تین بندے مل کے بناتے ہیں، کیا ایشو ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو پوری کائنات کیا ہے، دو تین خدا مل کے بنا لیں، تو عقل کیسے اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ وہ جو الہ ہے وہ ایک ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں بنیادی طور پہ کیا ہے کہ الہ کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ الہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہر چیز کے اوپر قادر ہو، پھر اس سے زیادہ قدرت کسی کے پاس بھی نہ ہو، جہاں پہ ساری قدرتیں ختم ہو جائیں، سب لوگوں کی توانائیاں ختم ہو جائیں اور اس کے پاس سب کچھ ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں۔ یعنی الہ کی قدرت کو آپ محدود نہیں کر سکتے۔ الہ کی تعریف کیا ہے، خدا کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں تم کوئی خدا ہو یہ کام کر لو گے، ٹھیک ہے، تم کوئی خدا ہو یہ کام کر لو گے، کیا مطلب کہ اس کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ کام تو خدا ہی کرتا ہے، یعنی جو ناممکن انسانوں کے لیے ہے وہ کون کر سکتا ہے، خدا کر سکتا ہے، لہذا خدا کی جو قدرت ہے اسے ہم محدود نہیں کر سکتے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک کنسیپٹ ہے، تصور ہے کہ الہ کون ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر قادر ہو، اس کے اوپر کوئی قدرت نہ رکھتا ہو، اس کو کوئی روک نہ سکتا ہو، اس کی کوئی حد بندی نہ لگا سکتا ہو۔ تو یہ والا جو تصور ہے نا، عقل کہتی ہے کہ یہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، بھئی دو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دو تین بنانا چاہ رہے تو عقل کہہ رہی تھی ہم میں دو تین بنا دوں گا لیکن وہ مکمل قدرت والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دو تین مثلا اس کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے، تھوڑا پیسہ یہ لگائے گا، تھوڑا پیسہ وہ لگائے گا، ٹھیک ہے، کوئی اس کی مانیں گے کوئی اس کی مانیں گے، مل جل کے اتفاق سے اتحاد سے نظام چلا لیں گے۔ تو یہ کس کے بارے میں بات کریں گے کہ مل جل کر اتحاد سے نظام چلا رہیں گے کہ جن کی قدرت توانائیاں محدود ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتے نہیں جی مجھے کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ خود کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس کے آڑے آ جائیں گے، بہت ساری چیزیں آڑے آ جائیں گی، تو اسے ضرورت پڑتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ کیا کر لے، اتحاد کر لے، بنا لے، سیاست کھیلے، ٹھیک ہے، مل جل کے کیا نظام چلائے۔ تو یہ مل جل کے نظام چلانا، مل جل کے ادارے بنانا، مل جل کے بلڈنگیں بنانا، یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کی کیپیسٹیز، قدرت اور جو صلاحیت ہے اور جو سیاسی تعلقات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس ایک ایسا بندہ ہے جسے کسی سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، ٹوٹلی پیسہ اس کے پاس ہے، کسی کو اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی آپ ہمارا کام کروائیں، ہم آپ کو پیسہ دیں گے یا ہمیں آپ کاغذ فائنل کر کے دیں، ایسا قدرت والا فل وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اسے پھر خطرہ ہوتا ہے دنیا خلاف ہو جائے گی، باقی خلاف ہو جائیں گے، اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ باقی لوگوں سے بھی اس نے کام لینا ہوتا ہے، خود تو وہ بنا نہیں لے سکتا، نہ وہ خود انجینئر ہے، نہ وہ خود کیا نقشے بنانے والا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کی مدد لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ تعدد یہاں پہ آئے گا، ایک کی بجائے ہمیں زیادہ صانع اور زیادہ خالق کی طرف جانا پڑے گا جب دنیا میں انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جب آپ عقل کو یہ کہہ دیں کہ نہیں ہمیں ایک ایسا صانع چاہیے، ہمیں ایک ایسا خالق چاہیے کہ جو خدا ہو، وہ کہے گا خدا کیا مطلب؟ خدا کہتے ہیں جس کے پاس قدرت لامحدود ہو، کوئی حد بندی نہ ہو۔ آپ ایسے میں دو بنا کے دو، وہ کہتے ہیں نہیں دو بن ہی نہیں سکتے پھر تو، کیونکہ میں جب دوسرا بناؤں گا تو دوسرے کو میں کیا کروں گا، پہلے سے تھوڑا رکھوں گا نا، ٹھیک ہے، تبھی یہ رکھوں گا۔ دونوں میں کیا رکھنا ہے، تھوڑا سا اختلاف تو رکھنی ہے، ایک جیسے تو دونوں نہیں بنا سکتے نا۔ اگر ایک جیسے دونوں بنا لیں گے تو وہ تو عقل کہتی ہے فرض ہی نہیں ہو سکتا کہ ایک کے پاس قدرت پوری ہے کہ وہ اس کو ہرا دے، اس کے اوپر غالب آ جائے،
دوسرے کے پاس بھی پوری قدرت ہے کہ وہ اس کے اوپر غالب آ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں آپس میں کیا لڑیں گے، برابر ہیں، تو پھر تو تباہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر برابر ہیں، کوئی کسی کے اوپر قدرت نہیں رکھتا تو وہ پھر خدا نہ ہوا نا۔ خدا کیا ہے کہ میری طاقت اس کے برابر ہے، یہ مجھے ہرا دیتا ہے، یا میں اسے ہرا نہیں سکتا۔ برابر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اسے ہرایا نہیں ہے نا، میں اسے جو ہے وہ کیا ہے غالب، اس کے اوپر میں غالب نہیں آ سکا، برابر آ گیا ہوں۔ برابر آنے کا مطلب کیا ہے کہ میری قدرت اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کے برابر ہے۔ تو جب اس کے برابر ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا تو نہ ہوا۔ خدا کسے کہتے ہیں کہ وہ ہر کسی سے اوپر ہو، قدرت اس سے کیا ہے سب سے زیادہ ہو۔ تو جب یہ والا تصور آپ عقل کے نزدیک رکھتے ہیں تو عقل کہتی ہے بھئی یہ تو فقط ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک سے آپ زیادہ تصور کر رہے ہیں تو پھر آپ تصور میں کسی کو تھوڑا بنائیں گے قدرت کے اعتبار سے۔ جب بھی کسی کو تھوڑا بنائیں گے یا برابر بنائیں گے، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ یہ کائنات بن ہی نہیں سکتی، کائنات کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ کیونکہ ان کو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ سلو کر کے بیٹھو، آپس میں کیا اتحاد اور اتفاق کر کے بیٹھو، کیونکہ اتحاد اور اتفاق تو کون کرتے ہیں؟ کمزور لوگ کرتے ہیں نا، مجبور لوگ۔ ہماری اتحاد کیا ہے؟ دشمنوں سے اتحاد ہماری مجبوری ہے، سلو کرنا ہماری مجبوری ہے، وگرنہ تو کیا ہے جو ظالم لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہے وہ تباہ کر دینا چاہیے نا۔ ان کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا، سلو کرنا، جنگ بندی کرنا، آگے نظام چلانا، یہ ساری مجبوری ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ ہم دو ایسی پاورفل طاقتیں نہیں ایک ٹائم پہ تصور کر سکتے کہ جو اتحاد اور اتفاق کے بھی محتاج نہ ہوں۔ اگر ہم ایسا تصور کریں گے تو تھوڑا بہت سسٹم کم کریں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کوئی انتظام ہی نہیں چل سکے گا، کائنات کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی عقل کو خدا کا تصور دے دیں کہ ہمیں لامحدود طاقت چاہیے تو یہ دو بنا کے دکھائے، تو وہ دو نہیں بنا سکتا۔ تو امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہے ہشام، عقائد کے اوپر اور زندگی سے ملحدین سے کافی اس کے مناظرے ہیں، وہ انشاءاللہ عقائد کے دورہ جب ہمارا تفصیل سے ہوگا تو اس میں امام علیہ السلام نے اسی موضوع کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ بھئی جب تم دو خدا بنا رہے ہو تو کوئی فرق تو رکھو، یا تو ایک دونوں کو برابر بناؤ گے، یا ایک کو کمزور بناؤ گے، یا ایک کو طاقتور بناؤ گے۔ اگر طاقتور ایک کو بناتے ہو تو وہی خدا ہو گیا، پھر کمزور تو خدا نہ رہا۔ اگر دونوں کو برابر بنا رہے ہو تو پھر یہ کیسا خدا ہے کہ جو دوسرے کے اوپر غالب بھی نہیں آ پا رہا؟ ٹھیک ہے، یہ تو خدا ہوتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو بھی آپ تصور کریں گے تو عقل جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے، ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے۔ عقل کہتے ہیں میرے لیے تو ایسا تصور کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں دونوں طاقتیں جو ہے وہ ایسی فرض کروں کہ ہر ایک دوسرے کے اوپر غالب آ رہا ہو اور ہو بھی کیا ہے وہ دو ہوں، اور کہ کائنات بھی چل رہی ہو، نظام بھی چل رہا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک کے اوپر غالب آ جا گیا تو پھر اس کی کائنات تباہ ہوگی، دوسرا اس کے اوپر غالب آئے تو پھر اس کی کائنات تباہ ہوگی، ٹھیک ہے، واضح۔ تو یہ کیا خلاصہ ہے؟ آپ عبارت میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات اور عقل کیسے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یکفی کا بنیا، کیونکہ یہ وصیت ہے ان کو اپنے بیٹے کی، یکفی کا بنیا، میرے بیٹے تمہارے لیے کافی ہے۔ اچھا کافی ہے، آگے بریکٹ میں کیا دی؟ بیٹے کو دعا دی، جملہ معترضہ کہ جنبک اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے کیا ہے بچا کے رکھے۔ جنب یجنب تجنیب، کسی چیز کو کیا ہے سائڈ پہ کر کے رکھنا، کہ اللہ تمہیں ایک طرف رکھے، کس سے؟ من الشرک والنفاق، شرک اور نفاق سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک سائڈ پہ رکھے، ایک طرف رکھے۔ فی جنب ہی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، جنب کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی سائڈ پہ، ایک طرف پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یکفی کا بنیا فی اثبات وحدت ثانی، تمہارے لیے کافی ہے کس بات میں؟ اثبات وحدت ثانی، ثانی کی وحدت کو ثابت کرنے کے لیے۔ وحدت کا مطلب پتہ ہے؟ ایک۔ جل ذکرہ کیا ہے؟ جس طرح ہم نہیں کہتے اللہ تعالیٰ، جل ذکرہ یعنی ثانی کا ذکر کیا ہو؟ عظیم ہو، بلند ہو، ٹھیک ہے جی۔ کیا کافی ہے؟ یکفی کا استقلال العقل، استقلال العقل کیا ہو جائے گا؟ یکفی کے لیے فاعل ہو جائے گا، کہ تمہارے لیے کافی ہے کہ عقل مستقل طور پہ سوچتی ہے، ان عقل کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط آپ ایک انسان کو کہیں کہ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کروا لو، تو عقل اس کی مستقل ہے یہ فیصلہ کرنے میں۔ کون سا فیصلہ کرنے میں؟ کہ بے استلزام تعدد الآلہۃ، کہ اگر وہ آلہہ کو متعدد مانتی ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بندوں کی نہیں ہو رہی، مخلوق کے زیادہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بات الہ کی ہو رہی ہے۔ الہ کے ابھی تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو لامحدود ہوتا ہے۔ وہ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر میں آلہہ کو متعدد مانتی ہوں تو بے استلزام کیا لازم آ جائے گا؟ بے استلزام تعدد الآلہۃ اختلافہما،
اس سے کیا لازم آ جائے گا کہ ان دونوں کا اختلاف ہوگا، وہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے۔ یہاں پہ جو اختلاف کا لفظ ہے وہ جھگڑے کے معنی میں نہیں ہے کہ دونوں لڑ پڑیں گے۔ اختلاف کیا مطلب کہ ان کے درمیان اختلاف ہوگا، یعنی فرق ہوگا، ان کی قدرت اور طاقت میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ قدرت طاقت میں فرق رکھیں گے تو تب بھی دو بن سکیں گے نا، ٹھیک ہے، کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ ہمیں اختلاف رکھنا ہے کہ المؤدی الی فساد العالم، جب آپ اختلاف رکھیں گے، کیونکہ الہ کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک کو بڑا بنانا ہے نا، ٹھیک ہے، دوسرا اس سے بڑا نہ ہو، دوسرا اس جیسا نہ ہو، تو جب آپ اس کو بڑا بنائیں گے، دوسرے سے مختلف کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ الی فساد العالم، عالم یعنی یہ کائنات کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی۔ وعدم الانتظام، اور کوئی انتظام اور نظم و ضبط بھی نہیں ہوگا، آج سورج نکلے گا تو کل سورج نہیں نکلے گا، پتہ چلے گا کہ دوسرے خدا نے روک دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال ہم یہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا اختلاف ہوگا، ایک کی قوت زیادہ ہوگی، یہاں پہ ہم سوال ایڈ کرتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ سب سے زیادہ پاور والے ہیں، دونوں کی قوت زیادہ ہے، دونوں کیا کریں گے؟ آپس میں اتفاق کر لیں گے، ٹھیک ہے، اتفاق سے چلیں گے، بھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، وہ ہماری طرح تھوڑی ہیں لڑیں جھگڑیں گے، خدا ہیں، سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی لڑائی جھگڑا نہ کرنے کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ پھر سیاست پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، سیاست پہ آ گئے ہیں اور اپنی پارٹی کو بٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کمزوری کی دلیل ہے۔ اتحاد کرنا کس بات کی دلیل ہوتا ہے؟ محتاج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اتحاد کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وغیرہ جو طاقتور ہوتے ہیں، جو علاقے کے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے اتحاد کرنے کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں کو طاقتور مان لیں اور پھر کہہ رہے ہیں نہیں جی دونوں کو محتاج ہیں، دونوں محتاج ہیں کس کی طرف؟ اتحاد کی طرف محتاج ہیں، تو اتحاد کی طرف محتاج ہونے کے کیا مطلب ہے؟ پھر طاقتور تو نہ ہوئے، کمزور ہو گئے نا۔ پھر اگر آپ دونوں کو کمزور نہیں رکھنا چاہتے، عالیہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ کہیں کہ ایک اس سے بڑا، دوسرا اس سے بڑا، ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک جب رکھیں گے تو عقل کہیں گے بھائی پھر کائنات بننی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر نظام کیا ہو جانا ہے؟ تباہ ہو جانا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نہیں رکھتے، دونوں کو برابر رکھتے ہیں، اتحاد اتفاق کرواتے ہیں، تو پھر وہ عالیہ نہیں رہتے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ جو محتاج ہو گیا اتحاد کا، ٹھیک ہے جی، پھر عالیہ کی تعریف سے نہیں کرتے، پھر تو مخلوق بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ عقل نے کیا کی؟ رہنمائی دی۔ کما ارشدک اللہ تعالی الی ذالک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کی طرف تمہاری رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے، بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ، جل ذکرہ، اللہ کا ذکر بلند ہو۔ کون سا اللہ کا قول ہے؟ کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ٹھیک ہے، اگر اس کائنات میں، ان دونوں عالموں میں اگر کیا ہوتے؟ آلہہ ہوتے، ایک سے زیادہ خدا ہوتے سوائے اللہ کے، اللہ تو ایک ہے، اللہ کے علاوہ اگر اور ہوتے تو لفسدتا، تو یہ دونوں جہاں کیا ہو جاتے؟ تباہ ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ قانون کیوں دیا؟ یہ عقلی قانون ہے کہ جب آپ زیادہ آلیہ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر ایک طاقتور ہے، ہر ایک دوسرے سے طاقتور ہے، اور اتحاد اور اتفاق بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اتحاد اتفاق کمزور لوگ کرتے ہیں، کمزوری اور احتیاج ہوتی ہے۔ جب اتحاد و اتفاق بھی نہیں کرنا، ہر ایک سے طاقتور ہیں، تو پھر سمجھو کہ نتیجہ کیا ہے؟ تباہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ وَقَوْلُهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ، کما ارشد الی ذالک بقولہ وقولہ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ، ٹھیک ہے، عَزَّ یعنی شاذ و نادر ہے ایسا کہنے والا، ٹھیک ہے، کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا اختیار نہیں کیا، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی نہیں ہے۔ اذن لذهب كل إله بما خلق، اگر اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لذهب كل إله بما خلق، ہر الہ چلا جاتا، بما خلق، اپنی مخلوق کو لے کر، اپنی مخلوق کو لے کر ہر الہ تباہ ہو جاتا، چلا جاتا، اور ہوتا کیا؟ وَعَلَا اعلیٰ، یہ لام کیا ہے؟ لام کے بعد کیا ہے؟ علا فعل ہے، کہ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَا بَعْضٍ، کہ بعض خدا دوسرے بعض کے اوپر کیا ہو جاتے؟ غالب آ جاتے۔ جیسے دوسرا مغلوب ہوتا کہتے نہیں یہ میں بھی خدا ہوں، میں نہیں بھی اس کے اوپر غالب آنا ہے، تو ہر ایک دوسرے پر غالب ہو جاتے۔ ہوتا کیا کہ لذہب، ہر چیز فنا ہو جاتی۔ ذہب یہاں کس معنی میں؟ تباہ ہونے کے معنی میں ہے، کہ ہر خدا بھی تباہ ہو جاتا، اور بما خلق، جو اس نے بنایا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ عقلی کیا رہنمائی ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کے الہ تصور ہی نہیں کر سکتے جو پاورفل ہوتے ہیں۔ واضح؟ ٹھیک ہے۔ وَهَدَاكَ إِلَيْهِ امیر المؤمنین، اب امیر المؤمنین السلام نے بھی اسی بات کی طرف ہدایت کی۔ اب مولا کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ بڑا خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اگلے بندوں نے کیا کہا کہ یہ تو بات ہم نے مان لی کہ بغیر بنانے والے کے کوئی نہیں بنتا، لیکن آپ لوگوں کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک ہے، تو آپ اپنے دعوے کو کیا ہے ثابت کریں، ٹھیک ہے۔ تو مولانا کیا کریں گے، اینگل بدلیں گے اور کہیں گے ہم نے کیا ثابت کرنا ہے، دعویٰ آپ لوگوں کا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اینگل مولانا نے کیسے بدلا، مولانا نے کہا کہ بھئی جتنے بھی لوگ آج تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ انبیاء ہے، رسول ہے، کتابیں اتنی، مثلا یہود و نصارہ والے حضرت موسیٰ ہے مثلا، ٹھیک ہے، وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ان کی تورات اور انجیل ہے اس کو مانتے ہیں، عیسائی ہو گئے حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہندو ہو گئے ان کا اپنا خدا ہے۔ تو مولانا نے کہا آج تک کسی مذہب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھئی یہ والا جو نبی آیا ہے نا وہ فلاں خدا کی طرف سے آیا ہے، اور جو دوسرا نبی آیا ہے وہ دوسرے خدا کی طرف سے آیا ہے۔ تورات وہ کہیں کہ یہ ایک اور خدا نے نازل کیا اور انجیل ایک اور خدا نے نازل کی ہے، کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس نے ہمارے لیے یہ چیزیں بھیجی ہیں، اور ہم مسلمان کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے اس نے ہمارے لیے یہ چیزیں بھیجی ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس نے ہمارے لیے یہ نظام بھیجا ہے۔ تو آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ جی دوسرے خدا کے بھی کوئی نبی آئے ہوئے ہیں، تیسرے خدا کے بھی کوئی نبی آئے ہوئے ہیں، چوتھے خدا کے بھی کوئی نبی آئے ہوئے ہیں۔ تو مولانا نے کیا فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو تمہارے پاس کم از کم اس طرح کی خبریں تو آتی ہیں، کوئی مذہب والے، عیسائی مذہب والے جو خداؤں کو مانتے ہیں، جو لوگ بھی خدا کو دنیا میں مانتے ہیں، کم از کم وہ ایسی خبریں تو دیتے کہ جی فلاں خدا نے جی یہ زمین بنائی ہوئی ہے، فلاں خدا نے مریخ بنایا ہوا ہے، فلاں خدا نے اپنا نبی وہاں پہ بھیجا ہے، دوسرے خدا نے اپنا نبی وہاں پہ بھیجا ہے۔ ایسا کسی نے نہیں کہا۔ جب ایسا کسی نے نہیں کہا تو ظاہری صورتحال کیا چل رہی ہے کہ جب چیزیں ایک جیسی بن رہی ہیں، نبی ایک ہی خدا کی طرف سے آ رہے ہیں، کتاب ایک ہی خدا کی طرف سے آ رہی ہے، ہاں وہ الگ بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے، تمہارا نبی جھوٹا، تمہاری کتاب جھوٹی، محرف، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن آج تک کسی نے یہ تو دعوت نہیں کیا نا کہ یہ دو خداؤں کی طرف سے آ گئی ہے، تین خداؤں کی طرف سے آ گئی ہے۔ تو ظاہری صورتحال کیا چل رہی ہے کہ ایک ہی خدا کی طرف سے سب چیزیں بن کے آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا جو اس ظاہری صورتحال کا انکار کرے گا اسے ہم منکر کہیں گے۔ ہم کہیں گے کہ تمہارا دعویٰ ہے نا ایک سے زیادہ خدا ہے، تو تم پھر ثابت کرو کہ دوسرے خدا نے کون سی زمین بنائی ہے، دوسرے خدا نے کون سے نبی بھیجے ہیں، دوسرے خدا نے کون سی کتابیں نازل کی ہیں، تم نے ثابت کرنا ہے، ہم نے کہاں ثابت کرنا ہے۔ اس سے کیا کیا ہے، اینگل کو بدل دیا۔ کیسے بدلا، وہی آثار اور مؤثر والی، وہاں پہ کیسے اینگل بدلا تھا، مخلوق کو لے کر کہ مخلوق جو ہے وہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، تو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم مخلوق ہو تو بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئے۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ اثر سے مؤثر کو پہچانا کہ آثار کیا کہتے ہیں، آثار یہی کہتے ہیں کہ جب نبی آ رہے ہیں، کتابیں اتر رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، وہ ایک ہی خدا کی طرف سے آ رہے ہیں، آثار یہ بتلاتے ہیں۔ تو اگر تم کہتے ہو دوسرا خدا ہے تو پھر دوسرے خدا کے آثار دکھاؤ کہ اس کے نبی دکھاؤ، اس کی کتابیں دکھاؤ، اس کی کائنات دکھاؤ۔ جب ہے ہی نہیں تو تمہارا دعویٰ ہے کہ جی ایک اور کائنات بنی ہوئی ہے، وہ دوسرے خدا نے بنائی ہے، یہ دکھاؤ تو صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ بھی خدا ہے نا، پاورفل ہے، وہ اس کے ماتحت کام کرنے والا تو نہیں ہے، ماتحت کام کرنے والا ہوگا وہ خدا تو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا دعویٰ آپ نہیں کیا تو آپ ثابت کرو، ورنہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا نے سب کو بنایا ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ۔ وَهَدَاكَ إِلَيْهِ امیر الموحدین صلوات اللہ علیہ، اور اسی دلیل کی طرف ہدایت کی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اس قول کے ساتھ، اور یہ نہج البلاغہ میں ان کا کہ لو کان معہ الہ آخر، کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا، لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ، تو آپ کے پاس اس کے رسول تو آتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس رسول ایک ہی خدا کے آ رہے ہیں، تو پس دلیل ہے کہ وہ دوسرا خدا ہے ہی نہیں۔ فعلم علیہ السلام، مصنف کیا کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہاں پر بھی کیا سکھایا ہے، طریق الاستدلال سکھایا ہے۔ وہ کیسے کہ بجعل منکر الوحدت، کہ جو وحدت کا منکر تھا اس کو کیا قرار دیا، مدعی قرار دیا، مدعین، مدعی کیسے قرار دیا، من حیث کشف عدم الاثر، کیونکہ جو عدم اثر ہے وہ کشف کرتا ہے کہ عدم الہ آخر، کہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ ہر خدا کا اثر ہے نا، ہر خدا کی مخلوق ہے، تو دوسرے خدا کی مخلوق کا نہ ہونا، دوسرے خدا کے انبیاء کا نہ ہونا، اسے کیا کہتے ہیں، عدم اثر کہتے ہیں۔ تو عدم اثر کس بات کی دلیل ہے کہ دوسرا خدا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عدم اثر کی کیا تشریح ہے یہاں سے، یعنی عدم اتیان رسول من قبل الہ آخر، یہ ہے عدم اثر، کہ عدم و اتیان رسول، کہ رسول کا نہ آنا کس کی طرف سے، من قبل الہ آخر، دوسرے خدا کی طرف سے، دوسرے خدا کی طرف سے، اور رسولوں کا نہ آنا یہ کیا ہے، عدم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عدم اثر کشف کرتا ہے، پردہ اٹھاتا ہے کس بات سے، کہ عدم الہ آخر، کہ دوسرا خدا نہیں ہے۔ فمدعی وجود الہ آخر، پس جو بھی دعویٰ کرے کہ ایک اور الہ موجود ہے،
یحتاج الی البرہان، اسے ضرورت کس بات کی ہوگی؟ برہان کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اثرات تو ہیں نہیں۔ اگر تو اثرات ہوتے، رسول آئے ہوئے ہوتے دوسرے خدا کے، پھر اگر ہم اس کا انکار کرتے وہ کہتا ہے دیکھو تم انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ایسی بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو ابھی تک عدم ہے، جس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اور عدم کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے یا ظاہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ عدم یعنی ظاہر ہے نا، عدم کیا ہے کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے کہ جس کی طرف سے کوئی اثرات آئے ہوں، تو وہ اس ظاہر کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں، یہ دوسرے خدا کے بھی اثرات ہیں، تو وہ پھر ثابت کرے۔ وَأَنَّ لَهُ بِذَلِكَ، اور وہ یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ ایک تعبیر سمجھو، أَنَّ لَهُ بِذَلِكَ، کہ یہ اس کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ یہ ثابت کرے کہ دوسرے خدا کی بھی رسول ہیں، دوسرے خدا کی بھی کائناتیں ہیں۔ یہ آخری پیرا اسی کو بالفاظ دیگر بیان کرتے ہیں، اور یہاں پہ توحید کی بحث ختم ہو جائے گی۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، بالفاظ دیگر، اسے کیا کہتے ہیں؟ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہیں تو یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ کیسے کہیں؟ کہ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَتِ الْآلِهَةُ، کہ اگر آلیہ زیادہ ہوتے، زیادہ آلیہ بنا لیں، تو لازم تمیز کل منہما عن الآخر، تو لازم ہوتا کہ ایک دوسرے سے کیا ہو؟ تمیز، فرق رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ جو اختلاف کی بات تھی وہ یہاں پہ آ گئی کہ اختلاف کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اردو والا نہیں ہے۔ اختلاف کا مطلب کیا ہے کہ فرق تو ہو دونوں میں، بھئی کوئی ڈفرنس تو ہو۔ تو اگر آپ زیادہ خدا بناتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کیا ہے آپ کو فرق رکھنا پڑے گا۔ وَمَعَ التَّمَيُّزِ فَالْإِشْتِرَاكُ فِي جَمِيعِ الْآثَارِ غَيْرُ مَعْقُولٍ، اگر آپ جدائی رکھتے ہیں، فرق رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بالکل یہ فرق ہے، اس کے پاس اور صلاحیت ہے، اس کے پاس اور صلاحیت ہے، فرق تو رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ فرق رکھتے ہیں تو فَالْإِشْتِرَاكُ فِي جَمِيعِ الْآثَارِ غَيْرُ مَعْقُولٍ، اگر فرق ہے تو پھر تمام آثار میں وہ ایک جیسے ہو جائیں، یہ غیر معقول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ایک کے پاس صلاحیت ہے کہ یہ اس جیسی اور کائنات بنا سکتا ہے، اور دوسرے کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اس سے مختلف کائنات بنا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کائنات ایک ہی جیسی بنی ہوئی ہے، صلاحیت مختلف ہے لیکن رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ بالکل ایک جیسا آ رہا ہے، تو یہ بات کیا ہے؟ غیر معقول ہے۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علمی اختلاف کہتے ہیں نا، کہ اللہ نے ہر انسان کو مختلف عقل عطا کی ہے، ایک جیسی عقل عطا نہیں کی، تو رزلٹ کیا آئے گا کہ جب یہ لوگ تحقیق کریں گے تو رزلٹ کیا ہے؟ ایک جیسا نہیں آئے گا، رزلٹ کیا ہے؟ الگ الگ آئے گا۔ 100 بندے ریسرچ کریں گے، 100 کا رزلٹ ایک جیسا ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا، عقل سب کی مختلف ہے۔ یہ ایسے تھوڑی ہے کہ 100 بندے جا کے ایک چیز دیکھ لیں گے، نہیں، تجزیہ کرنا ہے، انہوں نے سوچ و بچار کرنی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ جب صلاحیت مختلف ہوتی ہے تو رزلٹ بھی ہر کسی کا کیا آتا ہے؟ مختلف آتا ہے۔ تو اگر آپ نے ہر آلیہ کے ایک الگ صلاحیت رکھی، ایک الگ خصوصیت رکھی، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ جو ابھی کائنات میں ہم اثرات دیکھ رہے ہیں مخلوق کے اعتبار سے، اس میں ہمیں کیا نظر آتا؟ فرق نظر آتا، اس میں ہمیں ڈفرنس نظر آتا۔ لعدم تعقل کون ما بہل امتیاز نفس و ما بالاشتراک، کیونکہ یہ بات معقول ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس ما بہل امتیاز ہو، یعنی ایک ایسی چیز ہو کہ جس سے وہ دونوں چیزیں مختلف ہوتی ہیں، وہ کیا بن جائے؟ ما بہل اشتراک بن جائے، یعنی جس سے ان دو بندوں نے مختلف ہونا تھا، اسی چیز سے وہ دو بندے کیا ہو جائیں؟ اکٹھے ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک کے پاس جو صلاحیت تھی وہ 10% زیادہ تھی، تو وہ 10% صلاحیت کی وجہ سے مختلف ہو رہے تھے نا، تو ابھی وہ 10% صلاحیت سے مختلف ہوں گے، 10% صلاحیت سے وہ ایک جیسے تو نہیں ہوں گے، یعنی ما بالامتیاز ما بالاشتراک کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ففقد آثار التعدد، بس ہمیں تعدد کے آثار نظر ہی نہیں آتے، دنیا میں کوئی ایسی کائنات نظر نہیں آتی جو دوسرے خدا کی بنی ہوئی ہو، دنیا میں کوئی ایسا رسول نظر نہیں آتا جو دوسرے خدا کی طرف سے ہو، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نظر نہیں آتی جو دوسرے خدا کی طرف سے ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ آثار تعدد مفقود ہیں، تعدد کے اثرات ہمارے پاس نہیں پائے جاتے۔ تو ففقد و آثار تعدد یکشف عن الوحدت، تو آثار تعدد کا مفقود ہونا یہ کشف کرتا ہے کہ وحدت موجود ہے، تعدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک ہی چیز موجود ہے۔ ضرورت انہو، کیونکہ یہ بات واضح ہے، ضرورت کیسے کہتے ہیں؟ بدیہی چیز کو، بڑی واضح، کیونکہ یہ چیز واضح ہے کہ انہو لو توقفت الصانعیت علیہما، کہ اگر اس کائنات کا بنانا دونوں کے اوپر موقوف ہوتا ہے، مان ایک ساتھ، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ دو بندے مل کے بنا لیں گے، تو پھر تو کیا لازم آتا ہے کہ لازم عدم کفایت احدہما اولا، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ جو ایک خدا ہے وہ کائنات بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَهُوَ نَقْصٌ فِي كِلَيْهِمَا مَعًا، جب ایک کافی نہیں ہے تو دونوں کے اندر کیا ہو گیا؟ نقص ہو گیا، کہ دونوں کیا ہو گئے؟ کمزور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پہلی بات تو یہ لازم آتی ہے کہ دونوں کمزور ہو جائیں گے، اور کمزور کو الہ کہتی نہیں ہے۔
والاختلاف بینہما ثانی، اور دوسرا کیا ہے کہ اگر وہ ایک کافی نہیں ہے دوسرے کے لیے تو پھر دونوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ولو کفا کل منہما فی ثانیت، اگر وہ دونوں کافی ہیں، ان میں سے ہر ایک کافی ہے بنانے میں، وہ کہتے ہیں مجھے دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خرج الآخر عن قوت ثانیت تامہ، تو پھر دوسرا جو ہے وہ جو ثانیت تامہ کی قوت ہے اس سے نکل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کے پاس ساری قوت ہے وہی بنا سکتا ہے، دوسرا پھر سائڈ پہ کر دو، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وذالک فاسد، اور یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ فاسد ہیں۔ پہلی بات کون سی فاسد ہے؟ کہ نقص لازم آ رہا ہے، اور نقص کیا دلیل ہے؟ کہ یہ الہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات آپ کیا کہیں کہ اگر ان کے درمیان آپ اختلاف بناتے ہیں تو اس سے کیا لازم آ جائے گا؟ کہ کائنات پھر فاسد ہو جائے گی۔ ایک کہے گا کہ اس طریقے سے چیز بنانی ہے، دوسرے کہے گا اس طریقے سے چیز بنانی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ بھئی ایک ہی کافی ہے تو پھر دوسرا کس کام کا؟ بھئی دوسرے کو پھر کیوں رکھا ہوا ہے ساتھ؟ جب ایک کے پاس ساری قوت ہے، سب کچھ ہے، پھر دوسرا الہ کیسے بن گیا؟ جب اس نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کو کیوں فضول میں رکھا ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں عقلی طور پہ قبول نہیں ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ عقل کو جب آپ الہ کی تعریف دیتے ہیں کہ بھئی ایسا الہ ہمیں چاہیے کہ جو الہ ہو، الہ کیا مطلب؟ جس کے پاس قوت، طاقت، قدرت لا محدود ہو، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ ایک ہی ہو سکتا ہے، پھر دو نہیں ہو سکتے۔ دو بنانے ہیں تو تھوڑا پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا، پھر کیا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ جب ایڈجسٹمنٹ کی بات آئے گی تو اس کا مطلب بات کس کی آ رہی ہے؟ نقص کی آ رہی ہے، کمال کی بات نہیں آ رہی، احتیاج کی بات آ رہی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ الہ کے علاوہ باقی فرشتے ہو گئے، طاقتور لوگ ہو گئے، جن ہو گئے، پروجیکٹ بنانے والے لوگ ہو گئے، یہ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن الہ جو قوت اور طاقت ہے وہ ایک ہی ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے۔